الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اور زمین میں پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے، اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں، اور بھوسے والا اناج ہے، اور خوشبودار پھل اور پھول ہیں۔ بس اے گروہ جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج سب سے پہلے سارے اپنے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو 22 سال پہلے جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے اس تحریک میں, اس جہاد میں. یہ اصل میں دو قسم کی سیاست ہیں. ایک انسان کرتا ہے ایک کریئر بنانے کے لیے, اور دوسرا جو کہ میرے رول ماڈل قائد اعظم محمد علی جناح, وہ ایک مشن کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں, جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں آ کے ایک مشن کے طور پہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب لے کے آئے. تو میں کبھی بھی اس کو ایک کریئر نہیں سمجھتا تھا, ایک پروفیشن نہیں سمجھتا تھا. میں آیا تھا اس ملک میں آج سے 22 سال پہلے پالیٹکس کرنے, اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو وہ ملک بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا. یعنی کہ علامہ اقبال کی جو خواب تھی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست, جدھر ہم نے ایک دنیا میں مثال دینی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے, وہ مدینہ کی ریاست میں کیا چیزیں تھیں جس نے ایک دنیا میں اتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئی. ایک قوم جو کچھ بھی نہیں تھی, تھوڑے سے قبیلے تھے, انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو میں آج ان ساتھیوں کو یاد کر رہا ہوں, خاص طور پہ دو جو میرے ساتھ شروع ہوئے تھے. ایک احسن رشید جنہوں نے آج سے 22 سال پہلے میرے ساتھ شروع ہوئے تھے, اور وہ کینسر کی جنگ ہار گئے اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اور دوسری سلونی بخاری, وہ بھی شروع میں ہمارے ساتھ چلی تھی اسی مشن پہ, اور وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو میں ان کو خاص یاد کر رہا ہوں, لیکن میں ان سارے کارکنوں کو آج سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بڑے مشکل وقت پہ میرے ساتھ چلے, جن کا گھروں میں مذاق اڑا کرتا تھا. لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کس ٹانگے پارٹی کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں. تو میں آج سب کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے بغیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. اچھا, میں سب سے پہلے آپ کے سامنے, اپنی قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج کدھر ہیں, کن مسئلے مسائل پہ ہیں, ہمارے اوپر کس طرح کے چیلنجز ہیں, اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کا حل کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے. آج پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ 28,000 ارب روپے کا ہے. آج سے 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب روپیہ تھا. یعنی 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں 6,000 سے 15,000 ارب, اور 2013 میں 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب. یعنی اس اتنا زیادہ قرضہ جو پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے, یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری ساری تاریخ کا جو قرضہ تھا اور جو پچھلے 10 سال میں قرضہ چڑھا ہے, یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے کہ یہ کدھر گیا پیسہ. یہ اگر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے. تو انشاءاللہ یہ تو بعد کی بات ہے. جو آپ کو دوسری چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں, اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. یعنی قرضے اتارنے کے لیے نہیں, قرضوں کے اوپر, سود کے اوپر آج ہم قرضے لے رہے ہیں. جو آخری سال تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا, ان کا جو سالانہ بیرون ملک کا قرضہ تھا وہ تھا 2 ارب ڈالر. یہ پچھلے 1 سال میں ہر مہینے ہمیں 2 ارب ڈالر کا قرضہ لینا پڑ رہا ہے. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی 2013 میں تو 60 ارب ڈالر ہمارا بیرونی ملک کا قرضہ تھا. آج 95 ارب ڈالر ہے. اور یہ ہے اصل ملک کا مسئلہ کہ ہمارے بیرونی ملک کے قرضے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ آج
آج ہمارا جو روپے کے اوپر پریشر ہے وہ سارا ہے ہی اس وجہ سے کہ ہمارے بیرون ملک کے قرضے اتنی تیزی سے بڑھے اور ادھر پہنچ گئے ہیں کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم کیسے یہ واپس کریں. میں اس کے اوپر بھی آؤں گا ابھی کہ ہم نے یہ کیسے حل کرنا ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں آپ کو انشاءاللہ اس کا حل بتاؤں گا. لیکن میں دوسری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف قرضے چڑھے ہوئے ہیں, ایک طرف پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, یعنی کہ جو ایک معاشرہ اپنے انسانوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور انسانوں کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ یونائٹڈ نیشنز UNDP کی رپورٹ ہے, یعنی یہ عمران خان نہیں کہہ رہا, یہ UNDP کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر دنیا میں ہم وہ 5 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے بچے 5 سال کی عمر سے کم مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. یہ دنیا میں ہم 5 ان ملکوں میں ہیں جدھر سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں. ان 5 ملکوں میں پاکستان ہے جدھر سب سے زیادہ ہماری عورتیں ڈلیوری کے وقت مرتی ہیں. دنیا میں یہ ہم ٹاپ 5 ملکوں میں سے ہیں. ہم بدقسمتی سے ان دنیا کے ملکوں میں سے ہیں جدھر سب سے زیادہ ایک بیماری ہے, اور یہ سب سے افسوسناک چیز ہے, اس کو کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ. سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ کہ جو بچے ہیں ان کو جب خوراک پوری نہیں ملتی, ان کو نیوٹریشن پوری نہیں ملتی, تو وہ نہ ان کے ذہن پوری طرح, ان کا دماغ پوری طرح بڑھتا ہے اور نہ وہ قد پہ پہنچتے ہیں. میں آج یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں آج آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں. یہ اگر آپ پکچر دیکھیں, اس میں ایک طرف 2 سال کا بچہ دکھایا ہوا ہے جس کی ایک نارمل برین ہے, یعنی وہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے اور اس کی جو ذہن ہے وہ صحیح طرح بڑا ہو رہا ہے. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف یہ آپ بچہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کو غذا پوری نہیں مل رہی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو پورا دماغ ہے پوری طرح بڑھ ہی نہیں رہا. اور یہ ہم 45% پاکستان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, یعنی تقریباً ہر دوسرا پاکستانی بچہ, کیونکہ ہم ان کو پوری غذا نہیں دے رہے ہیں, ان کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی, ان کا وہ زندگی کی ریس ہے اس میں شروع سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, وہ 21ویں صدی میں آگے نہیں جا سکتے. ان کے ماں باپ کے اوپر سوچیں کیا گزرتی ہوگی وہ جب اپنے بچوں کا حال دیکھتے ہوں گے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ کیسے اپنا راستہ بدلیں گے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستے پہ جدھر ہم چلے آ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, ایک مقروض قوم, پیسہ ہی نہیں, اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں, اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں, اپنے کسانوں کو مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں. ہم بچوں کو, اپنے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے, ہم روزگار نہیں دے سکتے, قرضے چڑھتے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور راستہ ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دوسرا راستہ کون سا ہے اور وہ ہم کیسے جائیں گے اس کے اوپر. جو اور ہمارے لیے شرمناک چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری صاحب اقتدار ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے, ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں حالات, اور دوسری طرف جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کا رہن سہن آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ ان کا رہن سہن کیا ہے. پرائم منسٹر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کے ہیں 524 ملازم. 524 ملازم. ایک ملک ایک طرف مقروض ہے, دوسری طرف دیکھیں اس کے پرائم منسٹر یعنی میں 80 گاڑیاں ہیں, 33 بلٹ پروف گاڑیاں ہیں. ایک بلٹ پروف گاڑی کی قیمت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے, اور ہیلی کاپٹر ہے, جہاز ہے. جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ 1100 کنال پہ ہے. پھر ہمارے گورنر ہاؤسز ہیں, ان کے اوپر کروڑ روپے کا سالانہ یہ قوم خرچ کرتی ہے.
پھر ہمارے ریسٹ ہاؤسز ہیں، پھر ہمارے چیف منسٹر ہاؤسز ہیں، جتنی ان کی گاڑیاں ہیں، جتنے ہمارے سیکٹریز گورنمنٹ میں 2-2 3-3 کئیوں کی گاڑیاں ہیں، ہمارے ڈی سیز، ہمارے کمشنرز بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، کتنے کنال کے. ایک طرف ایک قوم مقروض ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتی، دوسری طرف ایک صاحب اقتدار اس ملک میں ایسے رہتے ہیں، وہ بالکل ویسے رہتے ہیں جب انگریزوں نے آ کے اس ملک پہ حکومت کی تھی، اور انہوں نے حکمرانوں کی طرح یہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے کیونکہ ہم غلام تھے. ہم جب آزاد ہوئے ہم بھی ویسے رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم لوگوں کی کچھ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا رہن سہن دیکھیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ پچھلے پرائم منسٹر نے بیرون ملک دوروں پہ کتنا خرچ کیا ہے. کوئی 65 کروڑ روپیہ ایک پرائم منسٹر دورے پہ خرچ کرتا ہے، دوروں پہ. یہ کیا کرنے جاتے ہیں باہر؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ 65 کروڑ روپیہ آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کدھر جاتا ہے پیسہ؟ اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کا بجٹ تھا 16 کروڑ روپیہ اور سنا انہوں نے 8 کروڑ روپیہ دوروں پہ خرچ کیا ہے. یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے؟ وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں؟ تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا، ہم ایک تباہی کی طرف اب جا رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم نے اگر اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، ہمیں طور طریقے بدلنے پڑیں گے، ہمیں اپنا رہن سہن بدلنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لیے، ہمیں رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں سے کھا سکتی. یہ اپنے ذہنوں میں ڈالنے. 45% پاکستان کے بچے، ان کو یہ بیماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح. ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا 2.25 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے. 2.25 کروڑ بچے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے، ان کا کیا بنے گا؟ یعنی اگر یہ آبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے، ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے، ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو. اگر یہ ملک اسی طرح جاتا رہا، پانی کا آگے کون مسئلہ حل کرے گا؟ کون اس ملک؟ ایک پاکستان کے لیے مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے، کلائمیٹ چینج. ہم دنیا میں نمبر 7 وہ پاکستان ہے، نمبر 7 پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، جو موسم گرم ہو رہا ہے. ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں. میری ایک ہی، ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول ماڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں، جو قرآن شریف، اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بڑا چھوٹا سا آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے، جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، جو آپس میں لڑتے تھے، جن کے 2 طرف سپر پاورز تھیں، رومن امپائر ایک طرف، پرشین امپائر ایک طرف، وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھیں کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کر دیا اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا. وہ کیا چیزیں کی تھیں؟ میں ذرا صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ پرنسپلز جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں. وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائی ہوئی ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، 2 سپر پاورز کے سامنے کھڑا کر دیا. تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے اپنے
اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالادستی آتی ہے، رول آف لا. اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی. جو بھی سویلائزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون کے اوپر عمل کرنا، ان کا قانون لوگوں کے لیے ایک برابر ہوتا ہے. قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینے کا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کی اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی اس کو بھی میں سزا دوں گا. یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. 2 خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کٹیرا کے اندر کھڑے ہوئے، عدالت میں گئے. حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں. خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے. 2 چیزیں سامنے آتی ہے کہ ایک سارے لوگ قانون کے سامنے، خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہے، اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں. یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ نہیں تھی، تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہیں. پھر انہوں نے زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ کیا چیز تھی؟ زکوٰۃ کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے. جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری، میں ان کے لیے پیسہ خرچ کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکسیشن. یہ آج مغرب کے اندر ہے. آپ یہ جو بڑے، جن کو میں بڑی سویلائزڈ قومیں کہتا ہوں، اسکینڈینیویا، یہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک، اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسو ٹیکسیشن ہے. پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے ٹیکس سے نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. تعلیم، غریبوں کی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ علاج ہسپتالوں میں. بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں. عدالت میں جائیں ان کے لیے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے. یہ ساری چیزیں مغرب میں. یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئی تھیں. زکوٰۃ حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے. وہ پیسے سے معذوروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اسٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی. اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کال تھی کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں ذمہ دار ہوں. یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی، جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی. آج مغرب میں یہ ہے. مغرب میں آج آپ کو کتے نہیں بھوکے مرتے دیکھتے. اب جانوروں کے لیے وہاں جگہ بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہسپتال ہیں. وہ نہیں آپ کو سڑکوں پہ ملتے بھوکے مرتے ہوئے. جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے. وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے کھڑا مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی، میرٹ کا نظام تھا. آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے. آج ہمارے میرٹ دیکھیں، وہاں دیکھیں. اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزرو کرتا ہے. خالد بن ولید نے مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ احد میں، لیکن ان کو انہوں نے سپہ سالار بنایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرٹ تھی. جو مسلمان اوپر گئے تھے، میرٹ کا نظام تھا. آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں، یہاں نہیں ہیں. پھر ذمہ داری کیا تھی؟ جو ملک کا جو خلیفہ تھا، جو ملک کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا تھی؟ سب سے پہلے صادق اور امین، سچا انسان. یہ آج مغرب کے اندر 2 ان کے امریکن پریزیڈنٹ نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ، برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا. تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر، سارے خلیفہ. دوسری چیز، اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پریزنٹ کرتے تھے. حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے. عام آدمی نے پوچھا، اے عمر کدھر سے کپڑے لیے ہیں؟ جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی، میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ لیا. یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں، اور وہ جواب دہ بھی ہے. آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈر جواب دہ ہیں، عوام کو جواب دہ ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے، اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پہ بند کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکاندار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میں وقت کا خلیفہ ہوں.
آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے. ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں, یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے. یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے. مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور یہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں یہ قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. پھر تعلیم, سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس, ہتھیار بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی 10 لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ آزاد ہو سکتا ہے. تو ایک عظیم انسان نے, عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر ایک قوم آگے نہیں بڑھتی. آج ہمارا حال دیکھ لیں, 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر. تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں, اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ جو آج آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں, یہ حالات اس لیے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس اصول پہ نہیں چل رہا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہاں جناب ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تب پاکستانی پیسے والے آ گئے, مسلمان پیسے والے آ گئے. اس لیے نہیں یہ ملک بنا تھا. یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال, جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 500 سال میں سب سے عظیم مسلمان ذہن تھا, انہوں نے یہ ایک خواب تھا کہ ہم ایک ان اصولوں کے اوپر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میرے لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, کرکٹر نہیں بھی بن سکتے, کپتان نہیں بن سکتے, تیز بولر نہیں بن سکتے, ہسپتال نہیں بن سکتا, پھر دیہات میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا, پھر 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں. میں ساری زندگی ایک چیز سیکھی ہے, مقابلہ کرنا. میں انشاءاللہ آپ سب کو, آپ نے میری ٹیم بننا ہے اور میں آپ کو اب یہ جدھر ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے اسے. تو شروع کروں گا اپنے آپ سے. میں پہلے یہ جو ہماری 524 ملازم ہیں, میں ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہ رہا. میں نے ایک جو ملٹری سیکٹری کا باہر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جگہ ہے, ان کا گھر ہے, اس میں رہ رہا ہوں. 3 بیڈ روم کا وہ گھر ہے. 2 ملازم رکھوں گا اور یہ 2 گاڑیاں رکھوں گا. وہ 2 گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے. اصل میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا, میں یہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے, اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں. نہیں تو میں آرام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہو. یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے. میں بڑے بڑے بزنس مین کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو باہر سے منگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی, ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے. یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے. اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤسز, ہم جو چیف منسٹر ہاؤسز ہیں, 2 جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں, ہم ان کو سب میں سادگی لے کے اب آئیں گے. خرچے اپنے کم کریں گے. ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے اب کیا ہیں. یہ گورنر ہاؤسز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا. ان سارے گورنر ہاؤسز کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے.
یہ کمیٹی ہے دانشوروں کی، اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. یہ میٹ کرے گی ابھی کمیٹی انشاءاللہ. جب ہماری کیبنٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا. یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہو. پرائم منسٹر ہاؤس کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی، جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے اسکالرز کو بلائیں گے. ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے، ایک ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے. یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے. تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے، باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے. ایک ہم پوری اب ٹاسک فورس بنائیں گے. ڈاکٹر عشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچے کم کریں. ہر ڈپارٹمنٹ بائی بیوروکریسی کے اندر ہر جگہ جدھر خرچے اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شاہانہ رہن سہن میں، ہر جگہ اب ہم نے خرچے کم کروانے اور لوگوں کو یہ احساس دلوانا. اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بیچارے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گیا ہے، جن کو ہم معاشرے نے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں. تو ڈاکٹر عشرت کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں. میں یہ بھی ایک آپ سب کے سامنے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے امداد اور قرضوں پہ گزارا کرتے رہے اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں. کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے، کبھی کہیں قرضے لیتے ہیں. ابھی ہم پتہ جی IMF سے اب ہم نے قرضے لینے ہیں. دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا. کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے. قرضہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے، ایک مشکل وقت آتا ہے. مثلا جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں، انہوں نے قرضہ لیا ایک پیریڈ کے لیے، اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی. ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارا کرتے آئے ہیں اب تک ہم نہیں کر سکتے، اب ویسے اگلے قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو قرضہ بھی دیں گے، دیکھیں جو قرضہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے، آپ کی عزت چلی جاتی ہے. اب آپ کو کتنا برا لگے گا، پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں، مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں. کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے، کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے شوکت خانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلا ہوں، لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا. لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو، مجھے بھی شرم آئے گی. اور آپ کے لیے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربراہ پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے. دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی، جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی، وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں برا لگتا ہے. میں کئی دفعہ ہوا ہوں، ہم باہر گئے ہیں، پاکستانیوں کو علیحدہ وہ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دے کے چلے جاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. لیکن یہ ہمارا قصور ہے، یہ دنیا کا قصور نہیں ہے. ہم جو ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے پہنچتے ہیں. تو میں انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے. ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دے کے. وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی. ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. اور کیسے، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. پیسہ اکٹھا کرنا ہے ہم نے. اس 20 کروڑ لوگوں کے اندر 8 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں. پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے اب آسٹیریٹی کیمپین، سادگی کی، یہ چلتی جائے گی مسلسل. ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا.
لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں. اس کو جہاد سمجھیں آپ، کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دینا ہے. آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ جب آپ کی حیثیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے، جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں، بیچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں، کچی بستیوں میں جا کے دیکھیں، کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں، وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں. یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ ہم نے اگر یہ اپنی ریفارمز کر دی، ہم نے آپ کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ ٹیکس آپ کے اوپر خرچ ہوگا، انشاءاللہ ہم یہ کبھی بھی ہمارا خسارہ نہیں ہوگا. یہ جو آج ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں کہ ہمارے خرچے زیادہ اور ہماری آمدنی کم ہے، انشاءاللہ ہم اپنی آمدنی پوری کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، وہ ابھی میں اس کا اعلان کروں گا کہ جو پاکستان کے پیسے چوری ہو کے باہر گئے ہیں ملک سے، ہم نے پوری ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانی ہے. ہم نے یہ پیسہ واپس لے کے آنا ہے پاکستان میں. جن لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال اس ملک میں 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، یعنی کہ 1000 ارب اس ملک سے چوری ہو کے باہر جاتا ہے. یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. یہ ہیں اصل اس ملک کے مجرم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، آپ کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے لیڈر کا سارا پیسہ اس ملک میں نہیں ہے، جس کا جینا مرنا اس ملک میں نہیں ہے. کیسا وہ لیڈر ہے جو اپنے ساری بزنس اور پیسے باہر رکھ رہا ہے اور آ کے لیڈری پاکستان میں کر رہا ہے؟ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. اگر قوم ایسے کرے گی کہ جو پیسہ نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے، یعنی وہ کیسے وفاداری کرے گا قوم سے اگر اس کا اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے؟ اور جب باہر پیسہ پڑا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے، وہ باہر سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی ساتھ ساتھ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پارٹیز کے جن کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا. اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ایکسپورٹس تب بڑھیں گی کہ ہماری حکومت پوری مدد کرے گی انڈسٹریز کی، ایکسپورٹ کی جو انڈسٹریز ہیں. اور انشاءاللہ وہ ہم نے پوری بزنس ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے، ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. ہم ہر رکاوٹ ان کی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جو بھی رکاوٹ ہے ان کے راستے میں ایکسپورٹس کی. پھر انویسٹمنٹ ہے، اس ملک میں سرمایہ کاری لے کے آنی ہے. سرمایہ کاری کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے ہم انشاءاللہ وہ بھی ایک ون ونڈو آپریشن بنانے کی کوشش کریں گے. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ایک آفس ہوگا جو صرف اور صرف جو انویسٹمنٹ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں، جو رکاوٹیں ان کے لیے، جو مشکلات ان کے لیے، انشاءاللہ ہم دور کریں تاکہ یہاں سرمایہ کاری بڑھے. پھر ہم نے اپنی اسمال اور میڈیم انڈسٹری، دیکھیں ایک ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے. جو چھوٹے انڈسٹریل، جو چھوٹا بزنس مین ہوتا ہے، جو چھوٹا سرمایہ کار ہوتا ہے، ان کے لیے اس وقت بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. تو جو ورڈز ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یعنی ان کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنی ریڈ ٹیپ ہے، اتنی مشکلات ہے کہ وہ انویسٹ نہیں کرتے. ان کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا کریں گے تاکہ وہ پیسہ انویسٹ کریں، پھر روزگار لوگوں کو ملے. اس کے بعد میں نے جو ہماری ایمبسیز ہیں ساری باہر، ان کو میں نے کل سے انشاءاللہ پیغام پہنچاؤں گا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی کام کر رہے ہیں، جو اتنا بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے، جو وہاں سے ہمیں پیسے بھیجتے ہیں، جس پیسے پہ ملک چلتا ہے، تقریباً 20 ارب ڈالر باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں. ہم نے انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ان کے لیے ہماری ایمبسیز کا کام ہوگا کہ ان کی مدد کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارا لیبر ہے وہاں، اور ہمارے کئی ہزار پاکستانی باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. فوری طور پہ میں اپنی ایمبسیز کو کہوں گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو فوری طور پہ دیکھا جائے کیا ان کا جرم کیا. ہم کوشش کریں ان کی مدد کریں، جا کے ان کو یہ بتائیں کہ وہ لاوارث نہیں ہیں.
ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا وہ بے قصور ہیں, کئی لوگ بیچارے پتہ چلتا ہے یہ جو وار آن ٹیرر کے بعد ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو, تو انشاءاللہ اپنی ایمبیسیز سے ان کی پوری مدد کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا احساس ہے. اور پھر میں آ گیا اوورسیز پاکستانیز پہ. اس کے بعد کرپشن, یہ تیسرا بہت بڑا ایشو ہے. کرپشن کے اوپر ہم نے پورا اب زور لگانا ہے. کوئی بھی ملک جس میں اتنی زیادہ کرپشن ہو, ملک آگے بڑھ نہیں سکتا. کرپشن دو کام کرتا ہے, ایک تو پیسہ جو عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. دوسرا, کرپشن کرتے وقت جب صاحب اقتدار کرپشن کرتے ہیں تو وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتے ہیں, نہیں تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے, نہیں تو وہ پکڑے جائیں گے. اس لیے کرپشن کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے. ایک تو نیب ہے, نیب کو میں انشاءاللہ نیب چیئرمین سے میٹنگ کروں گا. کسی قسم کی ان کو مدد چاہیے, ان کو ہمارے سے مین پاور چاہیے, ان کو فنڈ چاہیے, ہم ان کی پوری مدد کریں گے ان کو پاورفل بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک قانون پاس کرنے لگے جو ہم نے پختونخوا کی اسمبلی میں کیا تھا, اسے کہتے ہیں وسل بلوور ایکٹ. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی, خاص طور پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے, جو بھی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہے, جو بھی پیسہ اس سے وصول ہوگا اس کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے, اس کا 20 یا 25% اس کو جائے گا. یعنی کہ ان کو حلال طریقے سے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں اگر وہ ملک کی کرپشن بچائیں اور ملک کا پیسہ بچائیں. یہ وسل بلوور ایکٹ انشاءاللہ جو پختونخوا میں یہ بھی پاس کریں گے. اور ایس سی سی پی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کریں گے, کیونکہ یہ بھی پہلے یہ ملے ہوئے تھے کرپٹ لوگوں کے ساتھ. اور پھر ایف آئی اے, میں منسٹری آف انٹیریئر اپنے نیچے رکھ رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے ذریعے ہم نے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس ملک سے اور جو کرپشن ہے اس کے لیے میں خود اس کے اوپر پورا نظر رکھوں گا. کیونکہ جب تک یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں اس ملک کو پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے انسان ہیں جن کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر, ہم نہیں اٹھا سکیں گے. لہٰذا اس کے اوپر میں خود نظر رکھوں گا. میں آپ کو ابھی بھی یہ بتا دوں کہ جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپٹ لوگوں کے اوپر, اب سب تیار ہو جائیں, یہ شور مچائیں گے. یہ کرپٹ لوگ جو ہیں, جو ابھی تک بڑے آرام سے پیسہ بنا رہے تھے, یہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, ایف بی آر کے اندر مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرپٹ نظام سے پیسہ بنا رہے تھے. تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈلے گا, یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کی شور مچائیں گے, اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے. شاید سڑکوں پہ بھی آئیں, جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی کیونکہ جب ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈلے گا. لیکن آپ نے میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے, کیونکہ ہم نے یا یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے. تو اس لیے تیار ہو جائیں اس کے لیے. اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ نے میری ٹریننگ کرائی ہے مقابلہ کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ میں ان کا پوری طرح آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. پھر ہم نے سب سے زیادہ چیز عام لوگوں کے لیے, ہم نے انصاف کا نظام ٹھیک کرنا ہے. میں نے چیف جسٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگ کرنی ہے. ہم نے یہ جو عدلیہ عدالتوں میں جو لوگ سالوں کیسز چلتے ہیں, نیچے مسئلے ہیں, کچہریوں میں مسئلے ہیں لوگوں کے, عام آدمی کو مصیبت ہے, زمین کے کیسز ہیں, کئی سال چلتے ہیں, لوگ بیچارے اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں لیکن زمین کے کیس حل نہیں ہوتے. ہم نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے, جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا. وہاں بھی ہم نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک سول پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹ کی تھی. 1 سال کے اندر سارے کیسز, سول کیسز کا ہم نے فیصلہ کیا تھا ہوگا. اور وہ ہمارے ساتھ عدلیہ بھی تھی, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا. اور اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول کے اوپر یہ کریں گے کہ کیسز 1 سال سے زیادہ کیسز کو نہیں جانا چاہیے. ہم ساروں کو مل کے ہم اپنے عوام کے لیے, یعنی ہم یہ عوام سے یہ ظلم نہیں کر سکتے کہ جرم ہوتا اور سزا نہیں ملتی. تو انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے کہ 1 سال کے اندر کیس کا حل ہو. اور میں چیف جسٹس صاحب سے آج خاص ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں
کہ کئی بیواں ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا ہوا ہے. وہ بیچاری, ان کی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, زمینوں کے کیسز ہیں, وہ بیچاری رل گئی ہیں, سالوں بیچارے گزر گئی ہیں اور ان کے کیسز کے حل نہیں ہوتے. تو میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم جو بیواں ہیں ان کے پلیز کیسز حل کریں آپ, جو کہ زمینوں کے کیسز ہیں, اور یہ بیچاری ان کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. جب میں شروع کی پالیٹکس تو مجھے ایک خاتون نے اپنے خون سے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں اور میری بیٹی ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, میرے ہسبینڈ کو کسی نے قتل کر دیا, ہم وہ قتل کا کیس کے لیے FIR کے پیچھے پولیس تھانے جاتے ہیں, وہاں وہ پولیس والے جان کے ہمارا کیس ڈیلے کرتے رہتے ہیں, ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے اور ہمیں بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو وہ کہتی کہ میری آج یہ حال ہے کہ میں اپنی بیٹی اور ہم کس کے پاس جائیں. تو میں انشاءاللہ میں آج سب کے سامنے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرا عزم ہے کہ یہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے جن سے ظلم ہوتا ہے, یہ جو ہماری بیواں ہیں, ہمارے جو بیچارے غریب طبقہ ہے, جیلوں میں جب جیل میں تھا صرف غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں, اور جیلوں میں بھی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے وکیلوں کے گروپس, وکیلوں کو بھیجیں گے جیلوں کے اندر, کم از کم جا کے دیکھیں جیل کے اندر جو پڑے ہوئے لوگ, ان سے دیکھیں تو صحیح کہ کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں. کئی بیچارے فیس نہیں دے سکتے, جیلوں میں بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور برے حالات میں رہ رہے ہیں, اور کئیوں کا صرف جرم ہے ان کی غربت. تو ہم نے ایک وہ بھی کرنا ہے, اور پھر پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے. پہلے مجھے KP کی بڑی خوشی ہے کہ KP کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ جس طرح KP کی پولیس نے ایک ایسی تبدیلی لے کے آئی کہ ہمارے الیکشن کی جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پولیس تبدیل ہو گئی. وہاں لوگوں کو اعتماد آ گیا پولیس کے اندر, وہاں جرم نیچے آ گئے, اور وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم نے پولیس کو پروفیشنل کیا. اور ایک پولیس کے جو IG تھے جنہوں نے یہ ساری ریفارمز کی, ان کا نام تھا ناصر درانی, وہ تب IG تھے. اب میں نے ناصر درانی کو یہ کہا ہے اور وہ مان گئے ہیں کہ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیبنٹ کے اندر, اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں جس طرح انہوں نے پختونخوا کی پولیس کو ٹھیک کیا تھا. کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ہم اس وقت ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کر سکتے سندھ میں, لیکن ہم پوری کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ سندھ کی پولیس کو ٹھیک کیا جائے. اور ایک پولیس کا جو بڑا ایک افسوسناک اس ملک کا مسئلہ ہے, اور یہ پھیلتی جا رہی ہے بات کہ بچوں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. قصور کا ایک کیس سامنے آ گیا, لیکن وہ کیونکہ سامنے آ گیا, اور اتنے زیادہ کیسز ہیں جب آپ سنتے ہیں, لیکن ماں باپ شرم آتی ہے, وہ بیچارے بات نہیں کرتے. تو میں نے پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے یہ جو بچوں سے زیادتی ہوتی ہے ان کے اوپر ہم نے بڑا سخت ایکشن لینا ہے. اور انشاءاللہ ہمارے جو ہیومن رائٹس کی ہم نے منسٹری بنائی ہے, اس کا اصل مقصد بھی یہ ہوگا کہ یہ جو چائلڈ ابیوز جو ہے اس کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ختم کرنے کے لیے. چھٹا ہے جی تعلیم کا زور سب سے زیادہ لگانا ہے سرکاری اسکولوں کے اوپر. گورنمنٹ اسکولز کے اندر جب تک تعلیم ٹھیک نہیں ہوگی ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گے, ملک اوپر نہیں آ سکے گا. اکثریت ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے, اور کیونکہ گورنمنٹ اسکولوں کا برا حال ہے تنخواہ دار لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر کئی دفعہ ریگولیٹڈ فیسز نہیں ہیں, فیسز بڑھ جاتی ہیں, کتابوں کے کاسٹ بڑھ جاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کس طرح کی قربانیاں دے رہا ہے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ کئی دو نوکریاں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ جائیں. لوگ اپنی قربانی دے دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں کی قربانی نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں بچے کم از کم ان کو صحیح تعلیم ملے. اس لیے سب سے زیادہ تو ہم نے زور لگانا ہے گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. پختونخوا کے اندر کئی گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ اتنی ہوئی کہ پرائیویٹ اسکول سے 1.5 لاکھ بچہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آیا.
اب ہم نے اس کو اور لیول پہ لے کے جانا ہے. ہم نے گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنی ہے. اس کے باوجود جو اتنے زیادہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ہم ایک اور چیز سوچ رہے ہیں کہ ڈبل شفٹ کریں. پرائیویٹ اسکولوں کو دعوت دیں کہ جو گورنمنٹ اسکول کی پریمیسز ہیں, جب وہ گورنمنٹ اسکول کا ٹائم ختم ہو تو پرائیویٹ اسکول کے جو بھی آنا چاہتا ہے وہ کرائے پہ لے کے تو وہاں پھر وہ کلاسز ہولڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایمرجنسی ہے. ہم نے اپنے 2.25 کروڑ بچے جو باہر پڑے ہیں, ہم نے یہ ظلم نہیں ہونے دینا اپنی قوم سے. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اور ہم نے مدرسہ کے بچوں کو نہیں بھولنا. میری جو اب ایک اور بھی ویژن ہے وہ یہ کہ مدرسے سے نکل کے بچوں کو بھی انجینئر بننا چاہیے, ڈاکٹر بننا چاہیے, بڑے بڑے کام کرنے کے لیے جنرل بننا چاہیے, ججز بننا چاہیے. یہ کیوں نہیں, ہم کیوں نہیں ان کو موقع دیتے؟ تو انشاءاللہ ہم نے اب پورا زور لگانا ہے کہ مدرسہ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جیسے 24 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ہمارے, ان کی سٹینڈرڈ ہم ریز کریں, ان کو موقع دیں کہ وہ بھی ان کے وہاں سے بھی بچے پڑھ کے آگے بڑھ سکیں. پھر ہسپتالوں کے لیے ہم نے ہاسپٹلس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. ہم نے جو پختونخوا کے اندر کیا, بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں. شوکت خانم بنانا ہاسپٹل, ایک نیا ہاسپٹل بنانا, اس میں نئے نظام بنانا, اس کے اندر نیا سسٹم لے کے آنا, میرٹ کا نظام بنانا, سزا اور جزا, آسان کام ہے. لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل جس میں ایک پرانا نظام آیا ہوا ہے, فرسودہ نظام, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, بڑا زور لگا کے پختونخوا کے اندر آخری سال میں 5 سال زور لگایا, آخری سال میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. ابھی بھی نہیں آئی صحیح طرح, لیکن جب تک ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی مینجمنٹ سسٹم بدلیں گے نہیں, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا نہیں مقابلہ کریں گے. پھر ہوگا کیا کہ امیر آدمی پرائیویٹ ہاسپٹل اور غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل. ہم نے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. وہ پوری جا کے 2 صوبوں میں, ہماری جدھر گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم پورا زور لگائیں گے, اور سندھ میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنا. اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے, سارے پاکستان کے اندر ہیلتھ کارڈ لے کے آئیں گے. پختونخوا کے لوگوں کو جو ہیلتھ کارڈ تھا, 5.5 لاکھ روپے کی جو انشورنس تھی کہ غریب گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو 5.5 لاکھ روپے تک وہ خرچ کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ سارے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے, تاکہ غریب گھرانے بیچارے, پہلی مشکل ہے, کھانا پینا مشکل ہے, تو کوئی بیمار ہو جائے تو کم از کم ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں. پھر جو مسئلہ ہے پانی کا, بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بڑی دیر سے آ رہا تھا, اس کے اوپر کسی نے سوچا نہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ یہ ہوتا نا اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی. اب ہمارے اوپر ابھی یہ ایمرجنسی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے شہروں کے اندر اب مشکل پڑ گئی ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ ٹینکر مافیا آ گیا, وہ لوگ پانی دینے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. کیا حالات ہیں کراچی کے. یہ کوئٹہ کے اندر وہاں پانی نہیں ہے. اسلام آباد میں کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے پانی کا, یہ آج نہیں, یہ دیر سے آتا جا رہا تھا, کسی نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے. اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں پانی کے اوپر, اور پورا زور لگا رہے ہیں. پہلے شہروں میں کیسے پانی, پھر ہم نے کیسے پانی کو بچانا ہے. کسانوں کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتائے جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر پانی فصلوں کے لیے کسان دیتے ہیں, لیکن جو طور طریقے ہیں دنیا میں بڑے زبردست طریقے ہو گئے ہیں پانی بچانے کے لیے, اسپرنکلر سسٹم وغیرہ وغیرہ, ڈرپ ایریگیشن, یہ پوری ہم کسانوں کی مدد کریں گے. اس کے اوپر کینالز, یہ جو نہروں کی لائننگ کریں گے تاکہ اس سے پانی, اس میں بھی پانی بچ سکتا ہے. لیکن اس وقت ایک ڈیم بنانا تو اب ناگزیر ہو گیا ہے کہ بادشاہ ڈیم ہمیں ہر قیمت پہ بنانا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم نے نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے. اس کا ڈیم کیوں نہیں بنتی, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ڈیم کے لیے جس طرح چیف جسٹس نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے, یہ ساری قوم مل کے, بیرون ملک پاکستانیوں سے ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ پیسہ اکٹھا کریں بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے. پھر 9ویں چیز کسان. پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں. کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا وہ اپنی زمین پہ نہیں لگائیں گے, اور وہ زمین پہ نہیں لگائیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی.
تو گورنمنٹ نے مدد کرنی ہے किसान पैसा बनाए, اور पैसा तब बनाएगा जब हम उसके खर्चे कम करें और पैदावार की कीमत बढ़ाएं और उसकी यील्ड बढ़ाएं, यानी कि 1 एकड़ से वो ज्यादा पैदावार निकाल सके। अब उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारे पास फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जबरदस्त होती थी, वो हमने जिस तरह बाकी इदारे तबाह हुए वो भी पीछे रह गया। तो सबसे जरूरी है एग्रीकल्चर रिसर्च, हमने किसानों के लिए रिसर्च करनी है। ये हम सोचें कितनी अफसोस की बात है कि हमारे बेचारे किसान हिंदुस्तान से सब्जियों के बीज लेते हैं ताकि उनकी पैदावार बढ़ जाए, हम क्यों नहीं कर सकते? तो इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगाएंगे किसानों की हर तरह मदद करने के लिए, लेकिन रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर पानी का बेहतर इस्तेमाल करना वो फिर दूसरी चीज, और कैसे वो पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने बड़ी जरूरी हैं सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, यानी हुकूमत पॉलिसी बनाएगी और अगर पॉलिसी को सिविल सर्विस उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी सही तरह, अगर सिविल सर्विस अपना काम नहीं करेगी तो हम तो जो मर्जी पॉलिसीज बनाते जाएं। 60 की दही में 1960s में पाकिस्तान की सिविल सर्विस सारे एशिया में बेहतरीन सिविल सर्विस मानी जाती थी। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी अपनी सिविल सर्विस ने किए थे। हमारी सिविल सर्विस दुनिया में उसकी अच्छी रेपुटेशन थी। हमारी बदकिस्मती, हमने सियासी मुदाखलत से मेरिट खत्म करके प्रोफेशनलिज्म खत्म करके आज हमारी सिविल सर्विस वो उस मेयार की नहीं रही। अब हमने अपनी सिविल सर्विस को उठाना है, तो हम उसके लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने किताब भी लिखी हुई है, उनकी कमेटी बन रही है, और वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं कि हम कैसे मेरिट वापस ला सकते हैं, कैसे डीपोलिटिसाइज कर सकते हैं। मैं सिविल सर्वेंट्स को एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत में किसी किस्म की हम सियासी मुदाखलत नहीं होने देंगे। आप डिलीवर करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। आपकी एफिलिएशन जिस मर्जी जमात से है, ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे मुल्क के लिए काम करें। मैं आपसे जो दूसरी चीज ये चाहता हूं, हम आपको पूरी इज्जत देंगे। हम आपको जिस तरह बदकिस्मती से नौकरों की तरह रखा, कई सिविल सर्वेंट्स को ट्रीट किया गया, हम आपको इज्जत भी देंगे, कोई मुदाखलत भी नहीं करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको इंशाल्लाह टेन्योर की भी आपकी प्रोटेक्शन भी देंगे कि ये नहीं कि हर दूसरे दिन ट्रांसफर, आपकी वो भी मदद करेंगे। लेकिन मैं जो चाहता हूं, मैं आज आपसे ये चाहता हूं कि जो आम आदमी, हमारा आम आदमी जब सरकारी ऑफिसेज में आए, आपने उसको इज्जत देनी है, उसको इंसान समझना है, उसको वीआईपी बनाना है। ये अल्लाह का काम है। वो बेचारे आम आदमी धक्के खाता फिरता है, उसके जो आम जो बेचारे के जो उसका हक है, जो उसका राइट है, वो ही नहीं उसको मिलता। एक हम इंशाल्लाह राइट टू सर्विसेज एक्ट लेके आ रहे हैं, जो हमने पख्तूनख्वा में लेके आए थे, कि अगर एक डिपार्टमेंट लोगों के काम करती है, जो आम आदमी के काम, मसलन पासपोर्ट ऑफिस है, मसलन आईडी कार्ड है, जो भी चीज जो आम आदमी का राइट है, अगर उसका टाइम पे काम करती है, हम उन डिपार्टमेंट्स को बोनसेस देंगे। लेकिन अगर लोगों का काम नहीं हो रहा, हम उनको पीनलाइज करेंगे। सजा और जजा का कानून लेके आएंगे सिविल सर्विसेज में। जो अच्छा काम करेगा उसको ऊपर तनख्वाहें भी आपकी ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन आपने आम आदमी जो बेचारा धक्के खाता फिरता है सरकारी दफ्तरों के बाहर, उसकी आपने जिंदगी बेहतर करनी है, और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरा काम करेंगे। उसके बाद बल्दियाती निज़ाम, पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफा बल्दियाती निज़ाम लेके आए हैं, जिसके अंदर हमने नीचे तक पावर दी है। हमने उसमें से बड़ा सीखा है। अब हम सारे 2 सूबे में जिधर हमारी हुकूमत है, एक नया बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे। नाज़िम की डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को डायरेक्टली इलेक्ट करवाएंगे, उसको हम एम्पावर करेंगे, उसके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस होंगे, ताकि एक निचले तौर पर डेवलपमेंट हो। अब तक ये होता रहा है कि सारा पैसा पंजाब के अंदर और सिंध में चीफ मिनिस्टर के पास होता है। वो क्या करता है, वो जो पैसा जाना चाहिए बल्दियात में, वो दे देता है डेवलपमेंट फंड्स एमएनए और एमपीए को। कहीं भी दुनिया में एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलते। हाँ, वो उनकी आवाज हो सकती है, लेकिन बता सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट होती है बल्दियात में। तो हमने बल्दियाती निज़ाम को बेहतरीन करना है। सारी दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे हैं, उनका बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम है। उसके बाद
नौजवानों के लिए पहले तो हमने नौकरियां देनी और नौकरियों के लिए हमने एक इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया हाउसिंग का। हमने बड़ा चैलेंज लिया, 50 लाख घर बनाने हैं, सस्ते घर 5 सालों के अंदर। ये बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने बाहर की एक्सपर्टीज भी ली है, पूरा ओपिनियन लिया है इस पे कि क्या सिस्टम, कैसे वन विंडो ऑपरेशन लेके आना है। ये बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर ये चल पड़ा, इससे नौकरियां मिलेंगी, इससे और इंडस्ट्री चलेगी, इससे और 50 इंडस्ट्री तो डायरेक्टली इसके साथ खड़ी हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये एक तरीका है कि जो हमने पहले बनाया कि नौकरियों के लिए। दूसरा, हमने स्किल सिखाने, हमने यानी कि नौजवानों के लिए स्किल एजुकेशन के लिए काम करना है। तीसरा, कर्जे देंगे, सूद के बगैर कर्जे देंगे नौजवानों को कि अपनी वो बिजनेसेस करें। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे बार बार नौजवान कहते हैं, खेलों की ग्राउंडें बनानी है। मैं जब क्रिकेट खेलनी शुरू की थी लाहौर में, तो वो कई ग्राउंडें गायब ही हो गई हैं, कब्जे हो चुके हैं उनके ऊपर। कराची में वो मुझे बता रहे हैं, जावेद मियां दाद बता रहे थे कि वहां जो ग्राउंडों में, कई ग्राउंडों पे वो खेलते, वो कब्जे हो गए, उनके ऊपर घर बन गए। हमने अपने बच्चों के लिए खेलों की ग्राउंडें बनानी है, हमने लोगों के लिए पार्क्स बनानी है। और इंशाल्लाह ये एक पूरी कैंपेन आप चलाएंगे कि ये हक है हमारे लोगों का, शहरियों का, हमारी ख्वातीन को निकलने के लिए पार्क्स भी हो और बच्चों के लिए खेलों की ग्राउंडें। फिर हमने सारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू करनी है दरख्त लगाने की। हमने 1 अरब दरख्त लगाए पख्तूनख्वा में। अब हमने ये सारे जो हमने तजर्बा सीखा है, सारे पाकिस्तान में अरबों दरख्त अब हमने लगाने हैं। ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। हमने शहरों के अंदर दरख्त लगाने हैं। अगर हमने शहरों में दरख्त ना लगाए तो ये गर्मी बढ़ती जाएगी। जिस तरह कराची के अंदर हीट वेव आ गया है, क्योंकि वहां कोई दरख्त ही नहीं है, वहां सिर्फ सीमेंट के ऊपर धूप पड़ती है, गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ती है, बारिशें कम हो जाती है। लिहाजा हमने, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने एक बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान को हरा करना है। और ये एक सारे हमारे अपने नौजवानों को हम साथ मिलाएंगे। हमारा एक नौजवान आबादी है, इनको हम साथ मिलाएंगे और इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पे कैंपेन करेंगे पाकिस्तान को हरा करने के लिए। इसके साथ साथ हमने पोल्यूशन, हवा की पोल्यूशन, जो कि इस वक्त लाहौर में नवंबर आने वाला है, इंतहा की पोल्यूशन है, बीमारियां इनसे फैलती हैं, पता नहीं से कितनी हमारे बच्चों को और बूढ़ों को कितना इफेक्ट होगा। तो इसलिए एक बड़े पैमाने पे पोल्यूशन के ऊपर हमने पूरा जोर लगाना है। हमने मिनिस्टर पूरा रखा हुआ है एनवायरनमेंट का, अमीन असलम को, और उन्होंने पोल्यूशन के ऊपर भी, दरख्त लगाने पे भी। और जो तीसरी चीज है गंदगी, हदीस है कि आधा ईमान सफाई है, और हम जितना अपने मुल्क में गंदगी फैल गई है, कराची में हमने कराची को बदलते देखा है। कहाँ एक साफ सुथरा शहर और कहाँ गंदगी के अंदर हर जगह गंदगी है। और फिर हम समुद्र को भी बर्बाद कर रहे हैं, गंद समुद्र के अंदर डाल के। तो ये पूरी एक कैंपेन करनी है हमने अपने मुल्क में। हमने दरिया साफ करने हैं, अपनी हवा साफ करनी है। ये जो सारा गंद पड़ा हुआ है, इसके लिए वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर से हम कंपनीज लेके आएँ। हमारे पास इतनी ज़्यादा यहाँ मुल्क में बेरोजगारी है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है और हमने अब अपनी सफाई शुरू करनी है इस मुल्क की। तो ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह 5 साल के बाद ऐसा लगे कि जैसे आप किसी दुनिया के यूरोप के मुल्क में जाते हैं और आपको सफाई नजर आती है। और ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसके लिए इरादा चाहिए सिर्फ। और फिर टूरिज्म, जितना ज़्यादा पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल है किसी को अंदाज़ा नहीं है। मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से हूं जो सारा पाकिस्तान फिरा हुआ, दुनिया भी फिरा हुआ हूं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह जो हम नए रिजॉर्ट्स खोलने जा रहे हैं, आप स्विट्जरलैंड भी चले जाएं तो आपको इतनी खूबसूरती नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह हर साल 4 नए हमने रिजॉर्ट्स खोल रहे हैं। ये इलेक्शन ना आता तो अभी 4 रिजॉर्ट्स खुल चुके होते पख्तूनख्वा में, लेकिन हर साल हमारा है कि 4 नए रिजॉर्ट्स खोल रहे हैं। टूरिज्म को हमने फरोख्त देना है। हमने जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, इतनी खूबसूरत हमारी समुंदर के साथ साथ बीचेस हैं, हम क्यों नहीं, हम उनको इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। हमारी फैमिलीज जाएं वहां। कराची में कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए, इतनी बड़ी आबादी है। और फिर बाहर से लोग आएंगे, गवादर के पास जाए, इतनी खूबसूरत बीचेस दुनिया में नहीं है कहीं। तो इंशाल्लाह हम अपनी बीचेस का भी इस्तेमाल करेंगे और अपने खूबसूरत इलाकों का भी।
پھر فاٹا، تین چار چیزیں ہیں جو ہمیں میں آپ کو بھی بتا دوں ہمیں بڑا مشکل آنے والی ہے، اور اس کے لیے بڑا ایک مضبوط عزم چاہیے، ارادہ چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے فاٹا کے اندر بہت برے حالات ہیں، جنگ کی وجہ سے ابھی تک وہاں تباہی ہے، وہاں نارمل حالات نہیں ہیں۔ تو جلدی سے جلدی ہم کوشش کریں گے کہ فاٹا اور کے پی ضاموں مرج کیا جائے اور فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ شروع کی جائے، اور جلدی سے جلدی لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ شروع کی جائے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے فاٹا کا، اور یہ بڑا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، یہ آسان نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری چیز بلوچستان ہمارا پیچھے رہ گیا ہے، بلوچستان کے اندر حالات برے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بلوچستان میں پورا زور لگائے گی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو لوگ ناراض بھی ہیں، جو ملیٹنٹس بھی بن چکے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے کے آئیں۔ جو بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور پورا زور لگائیں گے، جس میں خود پورا زور لگاؤں گا۔ ساؤتھ پنجاب کا جو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کا صوبہ بنے گا، یہ بالکل بننا چاہیے۔ 12 کروڑ کا پنجاب ہے، ایک لاہور سے بیٹھ کے 12 کروڑ کا پنجاب کی حکومت نہیں ہو سکتی صحیح طرح، تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی فوری طور پہ کام شروع کریں گے۔ اور کراچی کی میں پھر سے بات کر دوں، کراچی اگر نہیں اٹھے گا، کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، اگر کراچی کے حالات اچھے نہیں ہوں گے پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ پوری مدد کریں گے۔ کراچی کی پولیس، جو ساری سندھ کی پولیس، لیکن کراچی میں لا اینڈ آرڈر رینجز صرف نہیں رکھ سکتے، پولیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کراچی کا یہ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے، یہ اس کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی، اور کراچی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں، ڈیسیلیشن پلانٹ بھی اور بھی کہ ہم نے کیسے کراچی کے لوگوں کو پانی دینا ہے۔ ہماری نیشنل ایکشن پلان 20 پوائنٹس تھے، یہ ساری پارٹیز کا متفق فیصلہ تھا، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا کام کریں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو ساری پارٹیز نے 20 پوائنٹس کا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ساری پارٹیز مانی ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ ہم پوری طرح امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے۔ امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ فارن پالیسی، میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسائے ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے، ان سب نے مجھے ٹیلی فون کیا، ان کا شکریہ۔ انشاءاللہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے تعلقات بہترین کریں گے۔ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امن جب تک نہیں آتا ہم اپنے یہ جو ہمارا آدھی آبادی غربت کی لکیر یا اس سے نیچے ہے، ہم اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں۔ جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ شروع تو ہم اس طرح کریں گے کہ جو بچے سڑکوں پہ ہیں، جن کو اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں، ان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، یہ بچے ہمارے ہیں، ہم اگر ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو اور کون رکھے گا؟ تو جو ہمارے اسٹریٹ چلڈرن ہیں، ہماری بیوہ عورتیں ہیں جن کے لیے برے حالات میں رہتی ہیں، اور ہمارے معذور ہیں جو ہینڈیکیپڈ ہیں، ان سب کی ہم نے ذمہ داری لینی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں آخر میں صرف آپ سب سے جو اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل میں رحم پیدا کریں۔ انسانوں کے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہے۔ جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جانوروں کے معاشرے میں رحم نہیں ہوتا۔ انسانوں کے معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں رحم ہوتا ہے، جس میں آپ کو فکر ہوتی ہے اس طبقے کی جو پیچھے رہ گیا ہے۔ آج اگر ہم نے اس کو فلاحی ریاست، جس کے لیے ایک عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اگر ہم نے بنانا ہے تو ہم نے ان اصولوں پہ جانا پڑے گا جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ سوچے انہوں نے رومن ایمپائر سے کوئی قرضے مانگے تھے یا پرشین ایمپائر سے، یا انہوں نے کوئی امداد مانگی تھی؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا، انہوں نے انسانوں کے اوپر ساری توجہ دی تھی، ان کی تعلیم پہ، ان کو انصاف دینے پہ،
ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پہ. انہوں نے سادی جو وقت خلیفہ تھے یا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے عرب کے اوپر بھی فتح کر دیا تو انہوں نے اپنی زندگی نہیں بدلی, انہوں نے محلات نہیں بنائے, سادگی اختیار کی. تو میں آج اپنی قوم سے آپ سب کے سامنے کہتا ہوں, میں آپ کو سادہ ترین زندگی گزار کے دکھاؤں گا. صرف مجھے جو سیکیورٹی کی وجہ سے جو مجھے مسئلے آتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ گارڈز وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا, آپ کا پیسہ میں بچاؤں گا اور وہ سارا اپنی اس 50% نچلے طبقے کے اوپر خرچ کرواؤں گا. کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو. اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں, کوئی بزنس میں نہیں کروں گا, کوئی کسی قسم کی میں یعنی آپ ایک اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لیں کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, جو آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ میرے دشمن ہیں. میرا ان سے کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کی تباہی کرتے ہیں. تو آپ نے میری مدد کرنی ہے اپنا پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. کون سا انسان ہے کہ جس کے گھر میں چوری ہو رہی ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے کہ نہیں جی پولیس خود ہی پکڑ لے گی. آپ چور کو پکڑ کر کے پولیس کے حوالے کراتے ہیں. جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ چوری ہو رہا ہے, آپ غریب ہو رہے ہیں, آپ مقروض ہو رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں, آپ میری مدد کریں ان کو روکنے کے لیے. اور اسی طرح جب ہماری حکومت کوئی بھی آپ کا پیسہ, آپ کا ٹیکس کا پیسہ غلط استعمال کرے گی, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کو بولنا چاہیے, آپ ہمارے اوپر چیک رکھیں, آپ کو کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے پیسے کی, میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میری ٹیم بن کے مدد کریں میری اپنے پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے. میں انشاءاللہ آپ کو یہ سب کو اعتماد دلوانا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمارے ملک کو سب کچھ دیا ہے. اس ملک میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے یہ پاکستان جو ہے. ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اس کو اپنا ملک سمجھ کے رہنا ہے. جب سرکار کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو ہم سب نے مل کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو میں آپ کو اپنی ویژن دے دیتا ہوں. میری ویژن یہ ہے پاکستان کی کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. پتہ نہیں میں تب زندہ ہوں گا یا نہیں, لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ اگر ہم اس طرف چل پڑے, ہم نیشن بلڈنگ کی طرف چل پڑے, ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. اور ہم انشاءاللہ ان ملکوں کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا, جدھر غریب لوگ ہیں. ہم وہ ملک ہوں گے جو لوگوں کی مدد کیا کریں گے. وہ ہے میرا آئیڈیا پاکستان کا. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.